بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ آج ہم اصطلاحات ابن العربی کے حوالے سے ایک نئی اصطلاح لے کر آئے ہیں جو کہ اتحاد ہے۔ آج ہم دیکھیں گے شیخ کے نزدیک اتحاد سے کیا مراد ہے، اس کا لغوی مطلب کیا ہے، اور شیخ اتحاد کو کس معنوں میں لیتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جی، سب سے پہلے ہے اتحاد کا لغوی مطلب کہ عربی لغت میں اتحاد سے کیا مراد لیا جاتا ہے۔ عربی لغت میں اتحاد سے مراد دو یا دو سے زائد چیزوں کا اپنے اجزاء میں ایک ہو جانا ہے۔ اسی سے روح اور جسم کا اتحاد بھی ہے، یعنی جب دو یا دو سے زائد اشیاء اس طرح سے ایک ہو جائیں کہ ان کے آپس کا فرق مٹ جائے تو اسے اتحاد کہتے ہیں۔ جہاں تک شیخ اکبر کی بات ہے اصطلاحی معنوں میں، تو شیخ فرماتے ہیں شیخ اکبر کے ہاں اتحاد سے مراد صفات کا سنگم ہے، ذات کا سنگم نہیں۔ یعنی کہ جب دو ذاتوں کی صفات ایک جیسی ہو جائیں تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صفات کا اتحاد ہو گیا، یعنی حق اور بندے کی صفات کا ایسا سنگم کہ حق میں خلق ہو اور خلق میں حق ہو۔ شیخ ذات میں اتحاد کے قائل نہیں ہیں، وہ صفات میں اتحاد کے قائل ہیں، اور اسی کو انہوں نے آگے مزید اپنے الفاظ میں کیا بیان کیا فرماتے ہیں۔ شیخ فرماتے ہیں ہمارے نزدیک اتحاد سے مراد بندے کا اپنی ہمت اور ارادے کی توجہ سے خود سے جدا ہونا ہے۔ بندے کا اپنی ہمت اور ارادے کی توجہ سے خود سے جدا ہونا ہے، نہ کہ اپنی جلد اور اعضاء سے۔ یعنی معنوی طور پر وہ اپنی جو اس کے اندر نقص والی صفات ہیں ان سے جدا ہونا اور جو کامل صفات ہیں ان کو اپنانا، یہ معنی کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ جسم سے نکل جانا۔ چنانچہ جب وہ اس صفت سے ظاہر ہو جو کہ در حقیقت حق تعالیٰ کی صفت ہے تو ایسا ظہور اتحاد کہلاتا ہے، چاہے حق بندے کی صورت پر ظاہر ہو یا بندہ حق کی صورت پر ظاہر ہو۔ اور ہماری اس طریقت میں اتحاد کا اطلاق حق تعالیٰ کے اوصاف اور اخلاق میں داخل ہونے پر بھی، تو وہی بات جو پہلے بھی کی گئی کہ شیخ کے نزدیک اتحاد صفات میں ہے۔ یہ اسماء میں بھی ہو سکتا ہے، صفات میں بھی ہو سکتا ہے، نعوت میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن ذات میں کوئی اتحاد نہیں ہے۔ اچھا، پھر شیخ نے آگے جن صفات کا ذکر کیا ان میں حیات، علم، قدرت، ارادہ اور اس طرح کے باقی دیگر جو ہیں اسماء ہیں، ان اوصاف سے خود کو موصوف ہونا، یا کہ وہ اوصاف جن کا صورت سے ذکر کیا گیا جیسے صورت، آنکھ، ٹانگ، بازو، ہنسنا، بولنا، تعجب، تو ایک صفت میں بندہ حق تعالیٰ کے ساتھ اتحاد کر رہا ہے اور دوسری صفت میں حق تعالیٰ بندے کے ساتھ اتحاد کر رہا ہے، اور یہ دونوں آیات قرآن مجید میں آپ کو جا بجا مل جائیں گی کہ کس طرح حق تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ہاتھ ہوتا ہوں، زبان ہوتا ہوں، ٹانگ ہوتا ہوں، اس کے وہ میرے سے دیکھتا ہے، سنتا ہے، اور کس طرح بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات اپناتا ہے، عالم بن جاتا ہے، اس کے پاس قدرت بھی ہے، ارادہ بھی ہے، یہ ساری چیزیں۔ شیخ فرماتے ہیں پس جب یہ اوصاف ہمارے اور اس کے مابین آپس میں ایسے گھل گئے تو ہم نے اسے اتحاد کا نام دیا کہ ہم اس سے ظاہر ہوئے اور وہ ہم سے ظاہر ہوا۔ اس طرح سے یہ بات کہنے والا ٹھیک ہے، یعنی کہ جس نے یہ شعر کہا تھا کہ میں اور میرا محبوب اور میں، ہم دونوں ایک ہی ہیں، تو اگر وہ صفات کے حوالے سے کہہ رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ ذات کے حوالے سے کہہ رہا ہے تو شیخ کے نزدیک وہ ٹھیک نہیں ہے اور ذات میں کوئی اتحاد نہیں ہے۔ اب ہم ذرا اتحاد میں ذات میں اتحاد کی طرف آتے ہیں۔ اچھا، شیخ اکبر کے نزدیک ذات کا اتحاد ناممکن ہے۔ لفظ اتحاد سے احتیاط برت، کیونکہ اتحاد ممکن نہیں۔ یہ کتاب الاحدیت میں، یہ میرے پاس ہی پڑی ہوئی ہے، رسائل ابن العربی ابھی آئی ہے اسی ہفتے میں، فرماتے ہیں لفظ اتحاد سے احتیاط برت کیونکہ اتحاد ممکن نہیں، دو ذاتیں کبھی ایک نہیں ہو سکتی، یہ دونوں تو وہ دو ایک ہیں جو کہ ایک کا دو مرتبوں میں ہونا ہے، یعنی دو ذاتیں کبھی ایک نہیں ہو سکتی، صفات میں اتحاد ہو سکتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں اگر اتحاد سے مراد یہ لی جائے کہ دو ذاتیں ایسی مل گئیں کہ ایک ہو گئیں تو یہ ناممکن ہے، کیونکہ اگر اتحاد کے وقت ان دونوں میں سے ہر ایک کا عین موجود رہا تو یہ دو ہی رہے۔ عین سے مراد ہے کہ اگر اتحاد کے وقت بھی ان دونوں کی حقیقت موجود رہی، یعنی ایک کی اپنی حقیقت تھی، دوسری کی اپنی حقیقت تھی، اور وہ دو سامنے مل کے بھی علیحدہ علیحدہ سے رہے تو وہ دو ایک ہیں، وہ دونوں مل کے ایک نہیں ہیں۔ اگر ایک کا عین معدوم ہو گیا اور دوسری باقی رہی تو پہلی ختم ہوگی۔ کہتے ہیں کہ اگر ایک فنا ہو گئی دوسری باقی رہی تو وہ صرف دوسری ہی ہے، وہ پہلی نہیں ہے، تو اس صورت میں اتحاد جو ہے شیخ کے نزدیک بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح کتاب الباء میں بھی آپ نے اتحاد کے حوالے سے بات کی ہے، اور یہ رسالہ
رسائل ابن العربی جو بھی آپ کو دکھائی، اسی میں دوبارہ سے یہ کتاب الباب بھی موجود ہے۔ تو اس حوالے سے کہتے ہیں ایک دوسرے شخص نے اس مقام پر ان الحق کہا۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ دوسرا شخص کون ہے، منصور حلاج کی بات کر رہے ہیں۔ اسی بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی سماعت اور بصارت ہوتا ہوں۔ شیخ فرماتے ہیں یہ دو ذاتوں کا دیکھنے میں ایک ذات ہو جانا ہی ہے، جیسا کہ بولنے میں بھی ایک ہی ذات ہے۔ فرماتے ہیں کہ دیکھنے میں تو ایک ہی نظر آ رہی ہے، بولنے میں بھی ایک ہی نظر آ رہی ہے، لیکن عالم شہادت میں تو ہمیں ایک ہی ذات نظر آئی۔ جیسا کہ ہم قطعی طور پر جانتے ہیں کہ مردوں کو زندہ کرنا صرف اللہ کی قدرت ہے، یعنی اللہ کی صفت ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ پھر جب ہم نے مٹی کے قالب پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھونکتے وقت دیکھا کہ وہ قالب پرندہ بن گیا، تو لہٰذا ظاہر میں جو واقعہ ہوا اور آنکھ نے جو دیکھا وہ تو صرف ایک ہی ذات تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات۔ یعنی کہ ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہاں پر کسی کو نظر نہیں آئی، انہوں نے صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کو دیکھا۔ لیکن فعل اور اثر کا دیا جانا بتاتا ہے کہ یہاں ایک دوسری ذات بھی ہے کہ جس سے یہ فعل صادر ہوا، وہ اس طرح کہ اس ذات کی ذات صفت قدرت ہے، اور اس ذات نے اس ذات کی اس صفت سے اتحاد کیا، تو اس کے اندر بھی اس صفت کا کچھ نہ کچھ حصہ آ گیا، لہذا اس سے بھی وہی کچھ صادر ہوا جو اس سے صادر ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں یہ لگا کہ دو ذاتیں ایک ہوئی، لیکن دو ذاتیں ایک نہیں ہوئی، بلکہ وہ ایک ہی ذات ہے، اس کی صفت کا اتحاد ہوا، اور لہٰذا اس کے بعد جو بھی فعل ہوا اور وہ پرندہ بن گیا اور جو کچھ بھی ہوا۔ آگے شیخ نے تفصیل بتائی ہے کہ کس طرح اس میں وہ شد ظاہر ہوئی اور شد کیا بتاتی ہے، اور اس سے باقی تفصیل ہے۔ اچھا، اتحاد ایک حجاب ہے۔ شیخ فرماتے ہیں اتحاد ایک حجاب ہے، اور اتحاد توحید میں غلو کا نام ہے۔ توحید الواحد اور الاحد کی معرفت کا نام ہے، لہٰذا اتحاد حقیقت اور راستگی سے حجاب میں رکھتا ہے، کیونکہ اتحاد ایسی چیز کے فنا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے جو فنا نہ ہوئی، اور ایسی چیز کو معدوم قرار دیتا ہے جو کہ موجود ہے۔ اتحاد کرتا کیا ہے کہ دو ذاتیں تھیں، ایک کا دعویٰ کرتا ہے یہ فنا ہو گئی اور یہ دوسری میں مل گئی تو پھر ایک ہی رہ گئی، لیکن شیخ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو پہلی جس کو یہ کہتا ہے فنا ہو گئی، وہ بھی فنا نہیں ہوتی، وہ بھی اپنی کسی نہ کسی حقیقت میں موجود رہتی ہے، دوسری تو چلو موجود ہے ہی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ دو ذاتوں کا ایک ہو جانا یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ دو ذاتیں ایک ہو گئی اور ایک بن گئی تو اس سے بڑی جہالت نہیں ہو سکتی۔ فرماتے ہیں جو پہلے تھا ہی نہیں وہ فنا ہوا، یعنی کہ جس کی حقیقت ہی عدم تھی اس کو اگر وقتی موجود دیا بھی گیا کچھ لمحے کے لیے، تو جب وہ وجود واپس آ گیا تو وہ اپنی عدمی حقیقت کی طرف لوٹ گیا، اصل وجود تو اس دوسری ذات کا تھا ہی تھا۔ تو کہتے ہیں جو پہلے تھا ہی نہیں وہ فنا ہوا، جیسا کہ ایک عارف کا قول ہے جب انہوں نے حقیقت کے عین کا مشاہدہ کیا تو اس میں سالکین کے احوال ناپید ہو گئے، حتیٰ کہ جو نہیں تھا وہ فنا ہوا اور جو تھا وہ باقی رہا۔ یوں تو نے اس کو جا لیا لیکن تو وہاں موجود نہ تھا، مطلب تو نے اس کو اس طرح سے جا لیا کہ تو نے اپنا وجود جو تجھے مستعار دیا گیا تھا وہ تو نے واپس کر دیا، تو تو اب اس کے علم میں اپنی عین میں اپنی حقیقت میں ہے، لیکن عینی وجود نہیں ہے، تو وہاں پر موجود نہیں ہے۔ اچھا، یہ شیخ مختلف، اب شیخ کے جو چکوال آ جائیں اطاعت کے بارے میں۔ شیخ اپنے عقیدے میں لکھتے ہیں کہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ اجماع سے واحد ہے، اور واحد کا قیام یہ ہے کہ اس میں کوئی چیز حلول نہیں کر سکتی، اور نہ وہ کسی چیز میں حلول اور کسی چیز سے اطاعت کرتا ہے۔ وہی بات آگے کہ ذات سے اطاعت نہیں ہے۔ فتوحات میں لکھتے ہیں یہاں نہ تو حلول ہے اور نہ ہی اتحاد ہے، اتحاد کی بات ایک نہ زائل ہونے والا روگ ہے۔ اتحاد کی بات صرف اہل الحاد کرتے ہیں، جیسا کہ حلول کی بات صرف جاہل اور فضول کرتے ہیں جن کا دین درست نہیں۔ آگے فرماتے ہیں تو ہے اور وہ ہے، لہٰذا کبھی ہوش میں کسی عاشق کی طرح یہ مت کہہ کہ میں اور میرا محبوب اور میں ہم دونوں ایک ہی ہیں۔ کہہ رہی ہیں کہ ہوش میں یہ مت کہہ، اگر ہوش میں کہہ رہا ہے تو پھر صفات کی بات ہے، یہ ذات کی بات نہیں۔ آگے فرماتے ہیں کیا ایسا کہنے والا عین کو ایک کر سکتا ہے، یعنی کہ دونوں کی حقیقتوں کو جوڑ سکتا ہے؟ اللہ کی قسم ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ آگے فرماتے ہیں یہ بھی مت کہہ کہ میں وہ ہوں، یہ بہت بڑی غلط بات ہے۔ اگر تو وہ ہوتا تو اس کا احاطہ کر لیتا،
جیسا کہ اس نے خود اپنا احاطہ کیا ہو۔ اتحاد، ذات کے اتحاد پر اتنے زبردست دلائل دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر کہ کبھی مت کہے کہ میں وہ ہوں، اگر تو وہ ہوتا تو اس کا بھی احاطہ کر لیتا جیسا کہ اس نے خود اپنا احاطہ کیا ہوا ہے، تجھے تو اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ آگے چند بالکل سادہ الفاظ میں، اگر انسان کا اپنی انسانیت سے، فرشتے کا اپنی فرشتگی سے بلند ہو کر خالق سے جا ملنا درست ہوتا تو حقائق کا الٹ ہونا بھی درست ہوتا، اور معبود اپنے معبودگی سے بھی نگل جاتا، بلکہ حق مخلوق بن جاتا اور مخلوق حق بن جاتی۔ کوئی علم پر بھروسہ نہ کر سکتا اور محال واجب ہو جاتا، لہٰذا حقائق الٹائے جانے کا کوئی راستہ نہیں۔ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ چیزیں ہو سکتی، ممکن ہوتی، تو پھر تو ہر چیز ہی ممکن ہوتی اس دنیا میں، کائنات میں، پھر تو کوئی چیز ناممکن نہ ہوتی۔ پھر تو ایک چیز کی حقیقت کو اٹھاتے یہ تھی، اگلے دن اس کو چینج کرتے اور کہتے اب یہ ہو گئی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جیسے حقائق تبدیل نہیں ہوتے، جیسے اللہ تعالیٰ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اسی طرح یہ انسان کا اپنی انسانیت سے اور فرشتے کا اپنی فرشتگی سے بلند ہو کر حق تعالیٰ سے ملنا یا ذاتی طور پر اتحاد بھی ممکن نہیں۔ تو یہ شیخ کے نزدیک اتحاد، اصطلاح اتحاد کی ایک مختصر مگر جامع سا تعارف تھا۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ شیخ اتحاد کو صفات میں لیتے ہیں، وہ صفات کے اتحاد کے تو قائل ہیں، لیکن ذات کے اتحاد کی وہ نفی بھی کرتے ہیں اور اسے ناممکن بھی کہتے ہیں۔ اور جو شخص ذات کے اتحاد کی بات کرتا ہے تو شیخ اسے جاہل ترین شخص کا لقب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شیخ اکبر کے علوم کو درست طریقے سے پڑھنے والا، سننے والا اور سمجھنے والا بنائے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ نئی ویڈیو میں کسی اور ایک اصطلاح پہ بات کریں گے اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔